اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم پروگرام جنت ماؤں کے قدموں کے نیچے ہے کہ دوسرے ایپیسوڈ کو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں۔ معزز ناظرین، صالح اور نیک اولاد کے حصول کے لیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ہدایت بہت اہمیت کی حامل ہے کہ بیوی کا انتخاب کرتے ہوئے دین اور اخلاق کے پہلو کو مد نظر رکھا جائے، کیونکہ ماں کا جو اثر اولاد کی تربیت پر پڑتا ہے اس کا اندازہ کرنا ممکن نہیں۔ ماں کا اثر اولاد کی پیدائش سے بھی پہلے سے شروع ہو جاتا ہے، اور اسلام کا یہ کمال ہے کہ اس نے جڑ پر ہاتھ رکھ کر اولاد کی تربیت کا انتظام اس وقت سے شروع کیا ہے کہ جب ابھی اولاد کا وجود تک نہیں ہوتا، اور یہ حکم دیا ہے کہ اگر نیک اولاد حاصل کرنا چاہتے ہو تو اولاد کے پیدا ہونے سے بھی پہلے اسے پیدا کرنے والی ماں کا فکر کرو، اور بیوی کا انتخاب کرتے ہوئے ایسی عورت سے رشتہ جوڑو جو دیندار اور بااخلاق ہو، ورنہ تمہارے ہاتھ ہمیشہ خاک آلود رہیں گے۔ اس ارشاد میں یہ لطیف اشارہ ہے کہ قطع نظر اس کے کہ جس طرح ایک اچھی زمین اور اچھے کھیت کا اثر فصل پر طبعی رنگ میں پڑتا ہے، اسی طرح ایک اچھی ماں کا نسلی اثر اولاد کی تربیت پر بھی طبعی رنگ میں پڑتا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ اولاد کی تربیت میں باپ کا بھی کافی دخل ہوتا ہے، لیکن اس دخل کو اس عظیم الشان اثر سے کوئی نسبت نہیں جو ماں کو حاصل ہے۔ بچہ بچپن سے ہی ماں کی گود میں پرورش پاتا، دن رات اسی کے ساتھ گزارتا، اپنی ہر بات اس سے کہتا، ہر ضرورت اسی سے بیان کرتا، اس کی محبت کی باتوں کو سنتا اور اس کی ڈانٹ ڈپٹ پر بھی اسی سے چمٹتا، اس کے ہر فعل کو دیکھتا، ہر قول پر کان دھرتا، الغرض اسی کے وجود کا حصہ بن جاتا ہے۔ اسی لیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اولاد کے لیے ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے۔ اس کا مطلب یہی ہے کہ اگر ماں نیک ہو تو اس کی دن رات کی صحبت اولاد کو جنت تک پہنچا دیتی ہے۔ معزز ناظرین، آج کے اس پروگرام میں ہم بچوں کی تربیت کے حوالے سے گفتگو کریں گے کہ ہمیں کن باتوں کا خیال رکھنا چاہیے کہ بچے اعلیٰ کردار کے مالک ہوں اور جنت ان پر واجب ہو جائے۔ آج کے اس پروگرام میں میرے ساتھ شریک گفتگو ہوں گی محترمہ رانا تبسم صاحبہ اور محترمہ رضیہ فرحین صاحبہ۔ میں آپ دونوں مہمانوں کا اس پروگرام میں خیر مقدم کرتی ہوں۔ معزز ناظرین، اسلام نے علاج گناہ کے متعلق گناہ کے پیدا ہونے کے بعد اسے کس طرح دور کیا جائے، اس سوال سے بھی پہلے یہ سوال اٹھایا ہے کہ وہ کیا احتیاط کی جائیں کہ گناہ پیدا ہی نہ ہونے پائے، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ اس سوال کے جواب میں گناہ کے دور کرنے کی کنجی ہے۔ کپڑے کے میلا ہو جانے کے بعد اسے دھونے سے بہتر کیا یہ نہیں کہ ایسی احتیاط کی جائیں اور ایسی تدابیر کی جائیں کہ کپڑا میلا ہی نہ ہو؟ اسی تعلق میں میرا پہلا سوال محترمہ رانا تبسم صاحبہ سے ہے کہ گناہ کس طرح پیدا ہوتا ہے اور گناہ کے پیدا ہونے کی کیا وجوہات ہیں؟ جزاک اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت خلیفۃ المسیح الثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس تعلق سے کتاب منہاج الطالبین میں بڑے لطیف پیرائے میں سمجھایا ہے کہ گناہ کا بیج بچپن سے ہی پیدا ہوتا ہے۔ بعض برائیاں انسان کو ورثہ میں بھی ملتی ہیں، جیسے کہ بزدلی یعنی ضرورت کے وقت بہادری نہ دکھانا۔ اسی طرح گناہ غصہ، لالچ، محبت اور خواہش کی زیادتی سے بھی پیدا ہوتا ہے۔ غور کیا جائے تو یہ وہی خصلتیں ہیں جو بچہ بچپن میں سیکھتا ہے اور پھر بڑے ہو کر یہی عادتیں گناہ بن جاتی ہیں۔ حضور رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ گناہ قوت ارادی کی کمی سے بھی پیدا ہوتا ہے، اور یہ بچپن میں ہی پیدا ہوتی ہے۔ تبھی باوجود سچی خواہش کے کہ میں فلاں بدی کو چھوڑ دوں گا، وہ اسے نہیں چھوڑ سکتا۔ اگر تربیت خراب نہ ہوتی تو انسان کی اصلاح کے لیے صرف اس قدر کہہ دینا کافی تھا کہ فلاں بات بری ہے تو وہ اسے چھوڑ دیتا، اور فلاں بات اچھی ہے تو وہ اسے اختیار کر لیتا۔ نیز حضور نے فرمایا کہ گناہ کا پہلا دروازہ جو انسان کے اندر کھلتا ہے وہ ماں باپ کے ان خیالات کا اثر ہے جو بچے کی پیدائش سے پہلے ان کے دلوں میں موزن تھے۔ اس دروازے کا بند کیا جانا پہلے ضروری ہے۔ بس چاہیے کہ لوگ اپنی اولادوں پر رحم کر کے اپنے خیالات کو پاکیزہ بنائیں، اور اگر ہر وقت پاکیزہ نہ رکھ سکیں تو اسلام میں بتائے ہوئے علاج پر عمل کریں تاکہ بچہ ہی ایک حد تک محفوظ رہ سکے۔
حضور فرماتے ہیں کہ اسلام ورثہ میں ملنے والے گناہ کا علاج بتاتا ہے کہ جب مرد و عورت اولاد کی خواہش کریں تو یہ دعا کریں، اللہم جنبنا الشیطان و جنب الشیطان ما رزقتنا، یعنی اے خدا ہمیں شیطان سے بچا اور جو اولاد ہمیں دے اسے بھی شیطان سے محفوظ رکھ۔ یہ کوئی ٹونا نہیں، جادو نہیں، اور ضروری نہیں کہ عربی کے الفاظ بولے جائیں، بلکہ انسان اپنی زبان میں بھی کہہ سکتا ہے کہ اللہ گناہ ایک بری چیز ہے، اس سے ہمیں بچا اور اس بچے کو بھی بچا۔ تو اس وقت کا یہ خیال اس کے اور بچے کے درمیان ایک دیوار ہو جائے گا، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ دعا کرنے سے جو بچہ پیدا ہوگا اس میں شیطان کا کچھ دخل نہیں ہوگا۔ کتاب منہاج الطالبین صفحہ نمبر 52۔ جزاکم اللہ تعالی۔ اسی ضمن میں حضرت خلیفۃ المسیح اول رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ باپ کے تقریباً 1 برس کے خیالات کا اثر نطفہ میں پڑتا ہے، پھر وہ ماں کے پیٹ میں جاتا ہے تو ماں کے اور اس کے گھر میں آنے جانے والوں کا اثر پڑتا ہے، پھر ہم صحبتوں، ہم نشینوں، دعائیں کرنے والوں اور غیر مسلموں کا اثر بھی ساتھ ساتھ ہوتا ہے۔ 18 برس تک یہ سلسلہ چلتا جاتا ہے جس کا اثر بچے پر پڑتا ہے۔ اس پہلو سے بھی جو اولاد کی تمنا رکھتے ہیں یہ بات بہت اہم ہے، اسی لیے نکاح کے وقت جو آیات پڑھی جاتی ہیں اس میں تقویٰ پر زور دیا گیا ہے، کیونکہ تقویٰ ہی ہے جس کے نتیجہ میں ایسی اولاد پیدا ہوگی جو خدا کے فضل سے متقی ہوگی۔ اسی سلسلہ کو آگے بڑھاتے ہوئے محترمہ رضیہ فرحین صاحبہ سے سوال کرنا چاہوں گی کہ اولاد کی تربیت کا زمانہ کب سے شروع ہوتا ہے؟ جزاکم اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بچے کی تربیت کا زمانہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بچے کی پیدائش کا وقت ہی قرار دیا ہے۔ فرمایا کہ جب بچہ پیدا ہو اسی وقت اس کے کان میں اذان کہی جائے۔ حضرت خلیفۃ المسیح الثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اذان کے الفاظ ٹونے یا جادو کے طور پر بچے کے کان میں نہیں ڈالے جاتے، بلکہ اس وقت بچے کے کان میں اذان کا حکم دینے سے ماں باپ کو یہ امر سمجھانا مطلوب ہے کہ بچے کی تربیت کا وقت ابھی سے شروع ہو گیا ہے۔ منہاج الطالبین صفحہ نمبر 53۔ اذان کے علاوہ بھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بچوں کو بچپن ہی سے ادب سکھانے کا حکم دیا ہے، اور آپ نے اپنے عزیزوں کو بھی بچپن میں ادب سکھا کر عملی ثبوت دیا ہے۔ حدیثوں میں آتا ہے کہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب چھوٹے تھے تو ایک دن کھانا کھاتے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو فرمایا، کل بے یمینکا و کلی مما یلیکا، کہ دائیں ہاتھ سے کھاؤ اور اپنے آگے سے کھاؤ۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر اس وقت صرف 2.5 سال کے قریب ہوگی۔ حدیث میں ایک اور واقعہ بھی آتا ہے کہ ایک دفعہ بچپن میں حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صدقہ کی کھجوروں میں سے ایک کھجور اٹھا کر منہ میں ڈال لی تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منہ میں انگلی ڈال کر وہ کھجور باہر نکال لی، جس کا مطلب یہ تھا کہ تمہارا کام خود کام کر کے کھانا ہے، نہ کہ دوسروں کے لیے بوجھ بننا۔ غرض بچپن کی تربیت ہی ہوتی ہے جو انسان کو وہ کچھ بناتی ہے جو آئندہ زندگی میں وہ بنتا ہے۔ چنانچہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بچہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے، آگے ماں باپ اسے یہودی یا نصرانی یا مجوسی بناتے ہیں، جس کا مطلب ہے کہ بچہ ماں باپ کے اعمال کی نقل کر کے اور ان کی باتیں سن کر وہی بنتا ہے جو اس کے ماں باپ ہوتے ہیں۔ جزاکم اللہ۔ اب خاکسار محترمہ رانا تبسم صاحبہ سے یہ سوال کرنا چاہتی ہے کہ شروع سے ہی بچوں کی تربیت کس طریق پر کی جائے کہ وہ ہر لحاظ سے کامیاب زندگی گزارنے والے ہوں؟ جزاک اللہ۔ جیسا کہ یہ بتایا جا چکا ہے کہ بچے کے پیدا ہونے پر سب سے پہلی تربیت اذان ہے، پھر یہ کہ بچے کو صاف ستھرا رکھنا چاہیے، غذا مقررہ وقت پر دینی چاہیے، اس سے اس میں یہ عادت پیدا ہوگی کہ وہ اپنی خواہش کو دبا سکے گا، کیونکہ بہت سی برائیاں خواہش کو نہ دبانے کی وجہ سے پیدا ہوتی ہیں، اور اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ جب بچہ رویا ماں نے اسی وقت دودھ دے دیا۔ ایسا نہیں کرنا چاہیے، بلکہ مقررہ وقت پر دودھ دینا چاہیے۔ اسی طرح بڑی عمر کے بچوں میں یہ عادت ڈالنی چاہیے کہ انہیں کھانا مقررہ وقت پر دیا جائے، اس سے ان میں پابندی وقت کا احساس، خواہش کو دبانا اور مل کر کام کرنے کی عادت پیدا ہوگی، ان کی صحت اچھی ہوگی اور ان میں اسراف کی عادت نہ ہوگی۔ جو بچہ ہر وقت کھانے کی چیزیں لیتا ہے وہ اس میں سے کچھ چیز ضائع کرے گا
اور کچھ کھائے گا، لیکن مقررہ مقدار میں کھانے کی چیزیں دیے جانے سے بچہ اس میں سے کچھ بھی ضائع نہیں کرے گا اور اسے چیز کے صحیح استعمال کرنے اور اسی سے فائدہ اٹھانے کی عادت ہوگی۔ اس میں لالچ کا مقابلہ کرنے کی عادت ہوگی۔ مثلاً بازار میں چلتے ہوئے بچہ ایک چیز دیکھ کر کہتا ہے کہ یہ چیز لینی ہے، اگر اسے اس وقت نہ لے کر دی جائے تو وہ اپنی خواہش کو دبا لے گا اور پھر بڑا ہونے پر دل میں پیدا شدہ لالچ کا مقابلہ کرنے کی اس کو عادت ہو جائے گی۔ اسی طرح گھر میں کوئی چیز رکھی ہو اور بچہ مانگے تو کہنا چاہیے کہ کھانے کے وقت ملے گی، اس سے اس میں قوت پیدا ہوگی کہ وہ اپنے نفس کو دبا سکے۔ اسی طرح اندازے کے مطابق غذا دیے جانے سے بچے میں قناعت پیدا ہوتی ہے اور اس میں حرص کی عادت دور ہوتی ہے۔ بچے کو قسم قسم کی خوراک دی جانی چاہیے، مثلاً گوشت، ترکاریاں، پھل وغیرہ دیے جائیں، کیونکہ مختلف قسم کی غذاؤں کا مختلف اخلاق پر اثر ہوتا ہے، اس لیے مختلف اخلاق پیدا کرنے کے لیے مختلف غذاؤں کا دیا جانا ضروری ہے۔ پھر بچہ جب ذرا بڑا ہو تو اس سے کھیل کود کے طور پر کام لینے چاہیے، مثلاً یہ کہ فلاں برتن اٹھا لاؤ، یہ چیز وہاں رکھ لاؤ، یہ چیز فلاں کو دے آؤ، اسی قسم کے اور کام کرانے چاہیے۔ ہاں، ایک وقت تک اسے اپنے طور پر کھیلنے کی اجازت بھی دینی چاہیے۔ ماں باپ کو چاہیے کہ وہ بچے میں عادت ڈالیں کہ وہ اپنے نفس پر اعتبار پیدا کرے، مثلاً چیز سامنے رکھی ہو اور اسے کہا جائے کہ ابھی نہیں ملے گی، فلاں وقت میں ملے گی، یہ نہیں کہ چیز چھپا دی جائے۔ اس نمونہ کو دیکھ کر بچہ بھی اسی طرح سے عمل کرے گا اور اس میں چوری کی عادت پیدا ہوگی۔ پھر بچے سے زیادہ پیار بھی نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ زیادہ چومنے چاٹنے کی عادت سے بھی بچے میں بہت سی برائیاں پیدا ہوتی ہیں۔ ماں باپ کو چاہیے کہ وہ ایثار سے کام لیں، مثلاً بچہ بیمار ہے، اس نے کوئی چیز نہیں کھانی تو وہ بھی نہ کھائیں اور نہ گھر میں لائیں، اور بچے کو بتائیں کہ تم نے یہ چیز نہیں کھانی اس لیے ہم بھی نہیں کھاتے، اس سے اس میں ایثار کی صفت پیدا ہوگی۔ بیماری میں بچے کے متعلق بہت احتیاط کرنی چاہیے، کیونکہ غصہ، چڑچڑاہٹ، جذبات پر قابو نہ ہونا، اس قسم کی برائیاں اکثر لمبی بیماری کی وجہ سے پیدا ہو جاتی ہیں۔ پھر بچوں کو ڈراؤنی کہانیاں بھی نہیں سنانی چاہیے، اس سے ان میں بزدلی پیدا ہوتی ہے۔ بچے کو اس کے دوست خود نہ چننے دیے جائیں، بلکہ ماں باپ کو چاہیے کہ وہ خود اس کے دوست چنیں اور دیکھیں کہ کن بچوں کے اخلاق اعلیٰ ہیں۔ اسی طرح بچے کو عمر کے مطابق بعض ذمہ داری کے کام دیے جائیں، اس سے اس میں ذمہ داری کا احساس پیدا ہوتا ہے۔ بچے کے اندر ضد کی عادت پیدا نہیں ہونے دینی چاہیے۔ اگر بچہ کسی بات پر ضد کرے تو اس کا علاج یہ ہے کہ اسے کسی اور کام میں لگا دیا جائے اور ضد کی وجہ معلوم کر کے اسے دور کیا جائے۔ اسی طرح سے بچے سے ادب سے کلام کرنا چاہیے، کیونکہ بچہ نقال ہوتا ہے، اگر اس سے تو کہہ کر مخاطب کیا جائے گا تو وہ بھی اسی طرح سے بات کرے گا۔ بچے کے سامنے ترش روئی، غصہ اور یہ سب چیزیں نہیں استعمال کرنی چاہیے، کیونکہ بچہ بھی اس نمونہ کو سیکھے گا۔ پھر بچوں کو علیحدہ بیٹھ کر نہیں کھیلنے دینا چاہیے۔ بچوں کو نشوں سے دور رکھنا چاہیے، کیونکہ نشوں سے بچوں کے اعصاب کمزور ہوتے ہیں اور ان میں جھوٹ کی عادت پیدا ہوتی ہے۔ بچوں کو کچھ مال کا مالک بھی بنانا چاہیے، مثلا اس سے ان کے اندر صدقہ دینے کی عادت، کفایت شاعری اور رشتہ داروں کی امداد کی صفات پیدا ہوتی ہیں۔ مثلا بچے کے پاس 3 پیسے ہوں اور اسے کہا جائے کہ ایک پیسے کی کوئی چیز خرید لاؤ اور اسے دوسرے بچوں کے ساتھ مل کر کھاؤ، 1 پیسہ صدقہ میں دے دو اور 1 پیسے کا کوئی کھلونا خرید لاؤ۔ اور اسی طرح سے بچوں کا کچھ مال مشترکہ بھی ہو، مثلا بچوں کو کوئی کھلونا دیا جائے اور کہا جائے کہ یہ تم سب بچوں کا ہے، سب اس سے مل کر کھیلو لیکن کوئی اسے خراب نہیں کرے گا۔ اس طرح سے بچوں کے اندر قومی مال کی حفاظت کی عادت پیدا ہوگی۔ آپ نے بچوں کی تربیت کے حوالے سے بہت اہم باتوں کی طرف توجہ دلائی ہے، جزاکم اللہ۔ معزز ناظرین، حضرت خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ بچوں کے دل میں یہ بات ڈالنی چاہیے کہ وہ نیک ہے اور اچھا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بچے کو گالیاں نہیں دینی چاہیے، کیونکہ گالیاں دینے پر فرشتے کہتے ہیں کہ یہ ہو جائے اور وہ ہو جاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ فرشتے اعمال کے نتائج پیدا کرتے ہیں۔ جب بچے کو کہا جاتا ہے کہ تو بد ہے تو وہ اپنے دماغ میں ایک خیال یہ جما لیتا ہے کہ میں بد ہوں اور پھر وہ اسی طرح ہو جاتا ہے۔ اسی لیے بچے کو گالیاں نہیں دینی چاہیے بلکہ اچھے اخلاق سکھانے چاہیے اور اس کی تعریف کرنی چاہیے۔ آخری سوال محترمہ رضیہ فرحین صاحبہ سے پوچھنا چاہوں گی کہ آج کل کے ترقی یافتہ دور میں جب کہ تربیت اولاد ایک بہت بڑا مسئلہ بنا ہوا ہے
اور ماں جو ہے وہ بے بس نظر آتی ہے اور کہتی ہے کہ پتہ نہیں آج کی نوجوان نسل کو کیا ہو گیا ہے کہ یہ ہماری بات ہی نہیں سنتے ہیں، اس بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گی؟ جزاکم اللہ۔ میرے خیال میں ایک احمدی ماں کے لیے اپنے بچوں کی صحیح رنگ میں تربیت کرنا کوئی مشکل امر نہیں، وہ اس لیے کہ ایک احمدی ماں جو اسلامی تعلیمات کو اچھی طرح جانتی ہے اور اس کے سامنے ہمارے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا پاک نمونہ اور قرآن مجید جیسی کامل کتاب اور مکمل ضابطۂ حیات موجود ہے، اور پھر جس نے امام وقت کو پہچان کر اور اس کو مان کر اس سے تربیت حاصل کی ہے اور خلافت جیسی عظیم نعمت کو پایا ہے، اور خلفائے احمدیت کے ہر دور میں خلیفہ وقت کی خاص توجہ سے اور زرعی نسائی سے فیضیاب ہوتی رہی ہے، وہ اپنے بچوں کی تربیت میں کیوں کر گمراہ ہو سکتی ہے؟ ہمارے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ہی پیار اور محبت سے بچوں کی تربیت فرمائی اور بچوں کو یہ نصیحت فرمائی کہ جنت تمہاری ماؤں کے قدموں کے نیچے ہے، جس کا مطلب ہے کہ اگر تم نے قرآن مجید کی تعلیمات اور اس کے احکامات کے مطابق اپنی زندگیاں گزاریں اور اپنی اولاد کی اچھی تربیت کی تو یقیناً تمہاری اولاد جنت کی وارث ہوگی، تب تم بھی خدا تعالیٰ کے سامنے سرخرو ہوگی اور تمہاری اولاد بھی، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی سورت الفرقان آیت 75 تا 77 میں بشارت دی ہے۔ فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین یقولون ربنا ھب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما اولئک یجزون الغرفۃ بما صبروا ویلقون فیہا تحیۃ وسلاما خالدین فیہا حسنت مستقرا ومقاما۔ ترجمہ: اور وہ لوگ بھی رحمان کے بندے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ اے ہمارے رب، ہم کو ہماری بیویوں کی طرف سے اور اولاد کی طرف سے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما اور ہمیں متقیوں کا امام بنا۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کو ان کے نیکی پر قائم رہنے کی وجہ سے بہت بالا خانے دیے جائیں گے اور ان کو اس میں دعائیں دی جائیں گی اور سلامتی کے پیغام پہنچائے جائیں گے، وہ ان میں رہتے چلے جائیں گے۔ وہ جنت عارضی قیامگاہ کے طور پر بھی بڑی اچھی ہے اور مستقل قرارگاہ کے طور پر بھی بڑی اچھی ہے۔ ہمارے پیارے امام حضرت خلیفۃ المسیح الخامس اید اللہ تعالیٰ بنصرہ العزیز نے فرمایا کہ جن خاندانوں میں مائیں نیک ہوں، نمازیں پڑھنے میں باقاعدہ ہوں، نظام جماعت کی اطاعت کرنے والی ہوں، اجلاسوں اجتماعوں میں باقاعدہ شامل ہونے والی ہوں، ہر قسم کے تربیتی پروگراموں میں اپنے کاموں کا حرج کر کے حصہ لینے والی ہوں، نظام جماعت کی پوری طرح اطاعت گزار ہوں اور سب سے بڑھ کر اپنے بچوں کے لیے دعائیں کرنے والی ہوں، تو ایسے گھروں کے بچے پھر عموماً دین کی طرف رغبت رکھنے والے ہوتے ہیں اور ماں باپ کے بھی اطاعت گزار ہوتے ہیں۔ اس لیے سب سے اہم اور ضروری چیز ہے کہ ماں باپ خود اپنے بچوں کے لیے نمونہ بنیں۔ ارشاد حضرت خلیفۃ المسیح الخامس اید اللہ تعالیٰ بنصرہ العزیز جلسہ سالانہ برطانیہ 2000 کے موقع پر مستورات سے خطاب، الفضل 17 ستمبر 2004۔ جزاکم اللہ۔ معزز ناظرین، پس آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہر ماں بہت دعاؤں، تدبیر اور حکمت عملی سے کام لیتے ہوئے اپنے بچوں کی تربیت کرے اور تقویٰ کی راہوں پر چلتے ہوئے اپنا پاک اور بہترین عملی نمونہ قائم کرے تو وہ ضرور اس ذمہ داری کو بخوبی ادا کر سکے گی انشاءاللہ۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں بہترین رنگ میں اپنے بچوں کی تربیت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے، میں اپنے ساتھ شامل دونوں شریک گفتگو کا شکریہ ادا کرتی ہوں، جزاکم اللہ تعالی۔ اختتام پر حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ اقتباس پیش کرنا چاہوں گی۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، پس خود نیک بنو اور اپنی اولاد کے لیے ایک عمدہ نمونہ نیکی اور تقویٰ کا ہو جاؤ، اور اس کو متقی اور دیندار بنانے کے لیے سعی اور دعا کرو۔ جس قدر کوشش تم ان کے لیے مال جمع کرنے کی کرتے ہو، اسی قدر کوشش اس امر میں کرو۔ خود یاد رکھو کہ جب تک خدا تعالیٰ سے رشتہ نہ ہو اور سچا تعلق اس کے ساتھ نہ ہو جاوے، کوئی چیز نفع نہیں دے سکتی۔ ملفوظات جلد 8 صفحہ 108 تا 110۔
ناظرین، اسی کے ساتھ پروگرام کا اختتام ہوتا ہے۔ اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔